بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی پوسٹ نمبر 4۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے اردو ادب کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ۔ اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے مصنف فخر الدین نظامی بیدری ہیں۔ قدم راؤ پدم راؤ کا سنِ تصنیف 1421 عیسوی سے 1435 عیسوی کے درمیان ہے۔ فخر الدین نظامی نے یہ مثنوی بہمنی عہد حکومت میں لکھی۔ مثنوی کی بحر متقارب فعول 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 پر ہے۔ اس میں کل 1032 اشعار ہیں۔ اس کا جو آخری شعر ہے، شعر نمبر 1033، وہ ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ اس مثنوی کے اہم کرداروں میں قدم راؤ جو کہ ہیرا نگر کا راجا ہے، پدم راؤ جو کہ ایک سانپ ہے اور راجا کا وزیر ہے، اگھور ناتھ، مچھندر اور رانی۔ اگھور ناتھ جو کہ ایک جوگی ہے اور امر بید جانتا ہے۔ اس کے مرتبین ہیں ڈاکٹر جمیل جالبی اور وہاب اشرفی۔ مثنوی کا پہلا ایڈیشن 1973 کو کراچی سے شائع ہوا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ پر ایک نظر کے عنوان سے مضمون مسعود حسین خان نے لکھا۔ اس مثنوی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہیرا نگر کا ایک راجا قدم راؤ اپنے محل میں رہتا تھا۔ اس نے ایک دن ایک اچھی ذات کی ناگن کو ایک کم ذات سانپ کے ساتھ دیکھ لیا، تو اس دن سے اس کا عورت سے اعتبار اٹھ گیا اور آخر کار بڑی مشکل سے رانی کی وجہ سے اس کا اعتبار دوبارہ بحال ہوتا ہے۔ اسی دوران ہیرا نگر میں ایک جوگی آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے اگھور ناتھ۔ جوگی اگھور ناتھ بڑا عالم ہوتا ہے، مختلف منتر اور بید جانتا ہے، ان میں سے ایک ہے امر بید۔ تو وہ بادشاہ کے پاس آتا ہے اور بادشاہ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو امر بید سکھا دوں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے یہ بید یہ منتر کسی دوسرے کو نہیں بتانا۔ تو وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ آپ محل کا کوئی پرندہ لے کر آئیں۔ تو رانی نے ایک طوطا پال رکھا تھا، تو قدم راؤ وہ طوطا لے کر آتا ہے اور اگھور ناتھ کے کہنے پر اس طوطے کا گلا چبا ڈالتا ہے اور طوطا مر جاتا ہے۔ اب جوگی اپنی روح کو طوطے میں ڈال دیتا ہے اور اڑ کر طوطا بادشاہ قدم راؤ یا راجہ قدم راؤ کے ہاتھ پہ آ کر بیٹھتا ہے اور پھر اس سے بات کرتا ہے کہ میں ہی دراصل جوگی ہوں۔ اس کے بعد دوبارہ پھر جوگی اپنی روح کو اپنے جسم میں ڈال دیتا ہے۔ اس طرح طوطا بھی زندہ ہو جاتا ہے اور جوگی بھی دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ منتر دیکھ کر راجہ قدم راؤ بہت خوش ہوتا ہے اور اس نے سیکھنے کا ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اگھور ناتھ جوگی راجہ قدم راؤ کو وہ منتر یا امر بید سکھا دیتا ہے، اور پھر اس امر بید کو سیکھنے کے بعد راجہ اپنی روح طوطے میں ڈال دیتا ہے، تو اسی وقت جوگی اپنی روح راجہ کے جسم میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے راجہ کے جسم میں جوگی کی روح آ جاتی ہے اور طوطا اڑ جاتا ہے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ طوطا جب اپنے محل کے اوپر سے گزرتا ہے تو وہ اپنے وزیر پدم راؤ کو دیکھتا ہے اور پھر نیچے اتر کر اپنے وزیر پدم راؤ کو سارا واقعہ سناتا ہے کہ کس طرح جوگی نے اس کے جسم پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا اور اس کی روح طوطے میں تھی، اور پھر اس نے طوطے کو مارنے کے لیے اعلان بھی کر دیا تھا۔ تو یہ سن کر قدم راؤ کا جو وزیر تھا، پدم راؤ جو دراصل ایک سانپ تھا، وہ سانپ کے روپ میں
راجا کے محل میں جاتا ہے اور اس وقت جب راجا سو رہا ہوتا ہے جو کہ دراصل ایک جوگی تھا، اس کو پاؤں کی انگلی پر کاٹ لیتا ہے۔ اس طریقے سے جوگی مر جاتا ہے اور اصل راجا ہیرا نگر کا اصل راجا کدم راؤ جو کہ طوطے کے بھیس میں تھا وہ دوبارہ راجا بن جاتا ہے۔